خوش آمدید۔ کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ایک نومولود بچہ جو بالکل بے بس ہوتا ہے وہ کیسے ایک مکمل سمجھدار بالغ انسان میں بدل جاتا ہے؟ آج ہم اسی حیرت انگیز سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پیدائش سے لے کر جوانی تک کا سفر، اور دیکھیں گے کہ ہر قدم پر ہماری جسمانی، ذہنی اور سماجی دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم کیا کچھ دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ایک تعارف سے شروعات کریں گے۔ اس کے بعد زندگی کے سب سے پہلے مرحلے یعنی شیر خارگی پر بات ہوگی۔ پھر ہم بچپن کے سالوں کو سمجھیں گے، بلوغت میں آنے والی تبدیلیوں کو دیکھیں گے، اور آخر میں جوانی کی ذمہ داریوں پر بات کریں گے۔ اور ہاں، بالکل آخر میں ہم کچھ سوالات کے ذریعے اپنی سمجھ کو مزید پختہ کریں گے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، انسانی زندگی ایک مسلسل عمل کی طرح ہے جو پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور موت تک چلتا رہتا ہے۔ اب یہ عمل اتنا پیچیدہ ہے کہ اسے آسانی سے سمجھنے کے لیے ماہرین نفسیات نے اسے مختلف مراحل یا سٹیجز میں تقسیم کیا ہے۔ اور ان مراحل کی سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہر مرحلے کی اپنی الگ خصوصیات ہوتی ہیں، اپنی الگ پہچان ہوتی ہے۔ ہر دور میں کچھ خاص جسمانی، ذہنی اور سماجی کام ہوتے ہیں، کچھ ڈیولپمنٹل ٹاسکس ہوتے ہیں جنہیں پورا کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ یہ جاننا صرف تھیوری کے لیے ضروری نہیں، بلکہ اس کی عملی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے، خاص طور پر والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، یا کوئی بھی جو بچوں کی پرورش سے جڑا ہے، ان کے لیے ان مراحل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی سے تو وہ بچوں کی ضروریات کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں اور ان کی بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے زندگی کے بالکل پہلے مرحلے سے، یعنی شیرخوارگی یا انفنسی۔ یہ پیدائش سے لے کر تقریباً 2 سال کی عمر تک کا دور ہے، اور یہی وہ نازک وقت ہے جو آنے والی پوری زندگی کی بنیاد رکھتا ہے۔ اس مرحلے کی سب سے بڑی نشانی ہے جسمانی نشوونما کی ناقابل یقین رفتار، مطلب بچے کا قد اور وزن بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ اس عمر میں بچہ اپنی ہر ضرورت کے لیے، چاہے وہ کھانا پینا ہو یا تحفظ کا احساس، مکمل طور پر اپنے والدین پر انحصار کرتا ہے۔ اسی دوران اس کی حسی اور حرکی مہارتیں یعنی سینسری موٹر سکلز بھی بن رہی ہوتی ہیں، جیسے دیکھنا، سننا، چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرنا اور پھر آہستہ آہستہ چلنا۔ اور ہاں، بنیادی جذبات کا اظہار بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے، جیسے رو کر اپنی تکلیف بتانا اور ہنس کر خوشی کا اظہار کرنا۔ یہ ایک لائن اس پورے مرحلے کا خلاصہ ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ شیرخوارگی میں سب سے اہم کیا ہوتا ہے، تو جواب ہے جسمانی بالیدگی کی تیز رفتار۔ یہ پوری زندگی میں سب سے تیز گروتھ کا دور ہوتا ہے۔ اچھا، شیرخوارگی کے بعد آتا ہے بچپن کا ایک لمبا اور بہت ہی اہم مرحلہ۔ یہ تقریباً 2 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے اور 12 سال تک چلتا ہے۔ اس پورے دورانیے کو بھی ہم آسانی کے لیے مزید 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے ابتدائی بچپن اور دوسرا ہے آخری بچپن۔ آئیے ذرا ان دونوں میں فرق کو سمجھتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں ابتدائی بچپن کی، جو 2 سے 6 سال کا ہوتا ہے۔ اسے کھلونوں کی عمر بھی کہتے ہیں، کیونکہ بچہ اپنا زیادہ تر وقت کھیل کود اور اپنی خیالی دنیا میں گزارتا ہے۔ اس دور کی سب سے بڑی کامیابی زبان سیکھنا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہے آخری بچپن، جو 6 سے 12 سال کا ہوتا ہے۔ اسے اسکول کی عمر کہا جاتا ہے۔ یہاں توجہ کھیل سے ہٹ کر منطقی سوچ اور مسائل حل کرنے پر آ جاتی ہے۔ سماجی طور پر بھی فرق ہے۔ ابتدائی بچپن میں بچہ تھوڑا خود مختار ہونے لگتا ہے، جبکہ آخری بچپن میں دوستوں کے ساتھ تعلقات اس کی زندگی کا مرکز بن جاتے ہیں۔ تو اگر ہم ابتدائی بچپن کی سب سے بڑی اچیومنٹ کی بات کریں تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے زبان سیکھنا۔ یہ وہ جادوئی وقت ہے جب بچہ پہلی بار الفاظ کے ذریعے اپنے خیالات اور احساسات کو بیان کرنا شروع کرتا ہے۔ اور جیسے ہی بچہ آخری بچپن میں داخل ہوتا ہے، اس کی سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ وہ اب خیالی دنیا سے نکل کر چیزوں کو ایک منطقی، ایک آرگنائز طریقے سے دیکھنا اور سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ بچپن کے بعد زندگی کا وہ مرحلہ آتا ہے جو تبدیلیوں، چیلنجز اور خود کی تلاش سے بھرا ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بلوغت یعنی ایڈولسنس کی۔ یہ دور عموماً 12 سال کی عمر سے شروع ہو کر 18 یا 19 سال کی عمر تک چلتا ہے۔ اس دور کو اکثر طوفان اور دباؤ کا دور بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے۔ اس میں بہت تیزی سے جسمانی اور جنسی تبدیلیاں آتی ہیں، اور ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ شدید قسم کے جذباتی اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں۔ اس مرحلے کا جو سب سے بڑا چیلنج یا کان ہے،
وہ ہے اپنی شناخت کی تلاش۔ یہ سوال کہ میں کون ہوں، نوجوانوں میں آزاد اور خود مختار ہونے کی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے، اور ان کی سوچ بھی اب صرف ٹھوس چیزوں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ انصاف، محبت اور آزادی جیسے پیچیدہ تصورات کے بارے میں بھی سوچنے لگتے ہیں۔ یہ جملہ آپ کہہ سکتے ہیں بلوغت کی سب سے بہترین تعریف ہے۔ یہ زندگی کا وہ حصہ ہے جس کی پہچان ہی ہر سطح پر، یعنی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور سماجی، تیز رفتار اور گہری تبدیلیوں سے ہوتی ہے۔ بلوغت کے طوفانی دور کے بعد زندگی کا سب سے طویل مرحلہ شروع ہوتا ہے، یعنی جوانی یا ایڈلٹہڈ۔ یہ 18 یا 19 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے اور پھر زندگی کے آخر تک جاری رہتا ہے، اور اس کے اندر بھی کئی چھوٹے چھوٹے ادوار ہوتے ہیں۔ جوانی کے اس لمبے مرحلے کو ہم آسانی کے لیے 3 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہے ابتدائی جوانی، جس میں فرد اپنے کیریئر اور خاندان کی شروعات پر توجہ دیتا ہے۔ پھر آتی ہے درمیانی جوانی، جو پختگی اور سماجی ذمہ داریوں کا دور ہوتا ہے۔ اور آخر میں ہے آخری جوانی، جہاں ریٹائرمنٹ کے بعد انسان اپنی زندگی کے تجربات سے حاصل کی گئی حکمت اور دانائی کو استعمال کرتا ہے۔ اس پورے عرصے کا بنیادی کام اپنی شناخت کو مضبوط کرنا، معاشرے میں اپنا مقام بنانا اور کیریئر اور خاندان جیسی بڑی ذمہ داریاں سنبھالنا ہے۔ اور یہ نقطہ جوانی کے سب سے بنیادی کام کو واضح کرتا ہے۔ اگرچہ ذمہ داریاں تو بہت سی ہوتی ہیں، لیکن ان سب میں سے اپنے لیے ایک مستحکم کیریئر بنانا اس مرحلے کے سب سے بڑے اور اہم مقاصد میں سے ایک ہے۔ تو ہم نے پیدائش سے لے کر جوانی تک نشوونما کے تمام اہم مراحل کا سفر مکمل کر لیا ہے۔ اب وقت ہے یہ دیکھنے کا کہ ہم نے جو کچھ سیکھا وہ ہمیں کتنا یاد ہے۔ اپنی معلومات کو پکا کرنے کے لیے ہم فعال یاداوری یعنی ایکٹیو ریکال کا طریقہ استعمال کریں گے۔ اس میں ہم کچھ سوالات کے ذریعے سیکھی ہوئی باتوں کو دوبارہ ذہن میں لانے کی کوشش کریں گے، جو کہ سیکھنے کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ چلیں پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، نشوونما کے ان مراحل کو سمجھنا آخر ضروری کیوں ہے؟ ذرا سوچیں۔ جی، اس لیے تاکہ والدین اور اساتذہ بچے کی عمر کے مطابق اس کی ضروریات، صلاحیتوں اور مشکلاتوں کو سمجھ سکیں اور اس کی صحیح مدد کر سکیں۔ اچھا، سوال نمبر 2، شیر خوارگی کا دورانیہ کیا ہے؟ یہ بہت آسان ہے، پیدائش سے لے کر 2 سال تک کا عرصہ۔ سوال نمبر 3، ابتدائی بچپن کو کھلونوں کی عمر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس عمر میں بچے کی سب سے بڑی سرگرمی ہی کھلونوں کے ساتھ کھیلنا اور اپنی خیالی دنیا بنانا ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4، آخری بچپن میں بچے کی سوچ میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ اس کی سوچ خیالی سے منطقی اور منظم ہو جاتی ہے اور وہ مسائل کو حل کرنا سیکھتا ہے۔ اور سوال نمبر 5، کون سا مرحلہ طوفان اور دباؤ کے نام سے جانا جاتا ہے؟ بالکل صحیح، یہ بلوغت کا مرحلہ ہے۔ آئیے اب اگلے سوالات دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 6، شناخت کی تلاش یعنی سرچ فار آئیڈینٹی کس مرحلے کی سب سے خاص بات ہے؟ جی، یہ بلوغت کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ سوال نمبر 7، سیفیلوکارڈل اور پروکسیمو ڈسٹل اصول کس مرحلے میں سب سے زیادہ نظر آتے ہیں؟ یہ شیر خوارگی میں سب سے واضح ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں جسمانی نشوونما بہت تیز ہوتی ہے۔ سیفیلوکارڈل کا مطلب ہے سر سے پاؤں کی طرف گلشما، اور پروکسیمو ڈسٹل کا مطلب ہے جسم کے مرکز سے باہر کی طرف۔ سوال نمبر 8، جوانی میں ایک فرد کون سی بڑی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے؟ بنیادی طور پر اپنا کیریئر بنانا، خاندان شروع کرنا اور معاشرے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا۔ سوال نمبر 9، یہ بہت اہم ہے۔ کیا یہ سارے مراحل ہر بچے کے لیے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ترتیب تو عام طور پر یہی رہتی ہے، لیکن ہر بچے کی نشوونما کی رفتار اور تجربات مختلف ہو سکتے ہیں۔ اور آخری سوال، یہ ساری معلومات ایک استاد کے لیے کیسے فائدہ مند ہے؟ یہ علم استاد کو مدد دیتا ہے کہ وہ اپنے پڑھانے کے طریقے، نصاب اور کلاس کے ماحول کو بچوں کی عمر اور ذہنی سطح کے مطابق بنا سکے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب جب ہم انسانی نشوونما کے ان تمام مراحل کو کچھ حد تک سمجھ چکے ہیں، تو کیا اس سے ہمارے اپنے ارد گرد موجود لوگوں، بچوں، نوجوانوں اور یہاں تک کہ بڑوں کو دیکھنے اور سمجھنے کا انداز کچھ بدلے گا؟ شاید یہ علم ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں زیادہ ہمدرد اور باخبر بنا سکتا ہے۔